کا نام سورۃ الانبیاء 17واں پارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہنے لگے ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو قرآن پاک کی دعوت بھی بند ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ کے نغمے بھی بند ہو جائیں گے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھی ہوا۔ قرآن پاک کے الفاظ 14واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الحجر، یہ میرے سامنے 14واں پارہ آیت نمبر 97 سورۃ الحجر کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دشمن جو باتیں کر رہے ہیں، دشمنوں کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ دشمن کہہ رہے ہیں حضور دنیا سے چلے گئے، اسلام کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی باتوں کا جواب آپ نے نہیں دینا، میں لا خود جواب نازل کر رہا ہوں۔ آیا جواب، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ نے کسی انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے تو صرف اللہ کریم ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں دال بدین کے دوست جاگ رہے ہیں یا سو گئے؟ کون اونچا لے گا؟ ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے، رب العالمین کی لا ریب کتاب، سورت کا نام سورۃ الرحمن، فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ والا آیت نمبر 26 اور 27۔ ہر ایک چیز پر فنا آنے والی ہے، اگر فنا سے پاک ہے تو صرف اللہ کریم ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم افہم اتفہم الخالدون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احباب خیال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن قرآن و سنت کی دعوت کا کام 1400 سال بعد بھی جاری و ساری ہے، قیامت تک رہے گا انشاءاللہ کہہ دو۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ کی وفات سے اگر کسی کو یہ مغالطہ ہو کہ توحید و سنت کا مشن رک جائے گا، نہ، جتنے تک یہ مدرسہ ہے اور مسجد ہے انشاءاللہ العزیز ان کے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ توحید و سنت کی دعوت کا پیغام ہمیشہ گونجتا رہے گا۔ کسی انسان نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ میرا جملہ خیال سے سننا جاگنے والے دوست، کیوں ہمیشہ نہیں رہنا؟ ایک تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو بھی دنیا میں آیا اس نے موت کا جام ضرور پینا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور نمبر 2، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ بات کہنے والا اللہ کریم سب سے بڑا سچا ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محفل میں سوال کیا،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیے روزانہ کتنا موت کو یاد کرتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت جب میں صبح کی نماز پڑھ لیتا ہوں دل کے اندر خطرہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتنی موت مجھے ظہر کی نماز بھی پڑھنے دیتی ہے کہ نہیں۔ شاباش، جزاک اللہ۔ آپ نے موت کو بہت یاد کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ بتائیے روزانہ کتنی دفعہ موت کو یاد کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے حضرت جب میں ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں دل میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، پتنی موت مجھے عصر کی نماز تک بھی مہلت دیتی ہے کہ نہیں۔ جزاک اللہ، شاباش شاباش۔ سارے صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے آئے، آخر میں فرمانے لگے کہ ما ذکرتموہا حق ذکرہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تمہیں ظہر کی امید نہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تمہیں عصر کی امید نہیں۔ میرے ساتھیوں، تم نے موت کو بہت زیادہ یاد کیا، لیکن جیسے موت کو یاد کرنے کا حق تھا حق تم نے ادا نہیں کیا۔ صحابہ کرام حیران لے گئے، حضرت صبح کے بعد ہمیں ظہر کی توقع نہیں، ظہر کے بعد ہمیں عصر کی نہیں حق ادا نہیں ہوا۔ ما ذکرتموہا حق ذکرہا، موت کو یاد کرنے کا حق تم ادا نہیں کر سکے۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کے پوچھا حضرت موت کو یاد کرنے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد کرنے کا حق یہ ہے کہ جب میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں میرے دل میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، پتنی موت مجھے بائیں طرف بھی سلام پھیرنے کی مہلت دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ ہم نے کتنا یاد کیا، ہر وقت مال مال مال، پیسہ، دنیا، جائیداد، کاروبار، بس۔ قرآن پاک کے الفاظ، سورت کا نام سورت الانعام 7واں پارہ، فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ حوالہ ہے آیت نمبر 94 پر میری انگلی ہے۔ مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے ہر پیدا ہونے والے بچے کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں، کوئی سونا نہیں، کوئی چاندی نہیں۔ انسان دنیا میں آیا تو بھی ہاتھ خالی، اور جب انسان دنیا سے جا رہا ہے پھر بھی دونوں ہاتھ خالی۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ قمیص کے اندر جیب لگے ہوتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم کفن کا کوئی بھی جیب نہیں ہوتا۔ انسان خالی آیا خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا۔ انسان دنیا میں پیدا ہوا تو بھی ہاتھ خالی، دنیا سے جا رہا ہے پھر بھی دولت اور مال سے انسان کے دونوں ہاتھ خالی۔ اور جب قیامت کے میدان میں بندہ زندہ ہو کر اٹھے گا، اللہ فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، مجھے اللہ ہونے کی قسم انسانو ایسے خالی ہاتھ بے یار و مددگار تنہا میں اللہ کریم کے سامنے آئے ہو جس طرح میں اللہ نے پہلے دن تمہیں خالی ہاتھ پیدا کیا تھا۔ اب خیال،
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، موت کا جام پینے کے بعد اپنی مرضی سے نیک اعمال کرنے والا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تلاوت، حج، عمرہ، سارے نیک اعمال والا دروازہ بند، لیکن 3 صورتیں باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت ہونے والا بندہ زندگی کے اندر صدقہ جاریہ کر گیا، مسجد بنوا گیا، مدرسہ چلا گیا، نلکا لگوا گیا، جتنے تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس بندے کو ثواب سان ملتا رہے گا۔ یہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ کا صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 2، استاد علم پڑھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے تک لوگ اس کے علم سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، شاگردوں کی شاگرد، یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا، استاد کو بھی ثواب سان ملتا رہے گا۔ حضرت نے اپنی ساری زندگی قرآن و سنت کی خدمت کی، جتنے تک یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہے گا مولانا مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 3، او ولد صالح یدعو لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام کے لیے جملہ عرض کرتا ہوں، او ولد صالح یدعو لہ، یہ قید اتفاقی ہے، عوام کے لیے سادہ بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مثال بیان فرمائی ہے، صرف دعا کے اندر بات بند نہیں، دھیان سے سننا۔ فوت ہونے والا بندہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا، نیک اولاد جو بھی نیک عمل کرتی رہے گی والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ دھیان سے بات سننا، دھیان سے عوام ساتھی۔ اولاد نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، حج کرے گی، زکوٰۃ ادا کرے گی، نیک اولاد قرآن پاک کی تلاوت کرے گی، اللہ کا ذکر کرے، جو بھی نیک عمل اولاد کرے گی، جیسے نیک اعمال کا ثواب اولاد کو ملے گا، اولاد کے نیک اعمال کا ثواب والدین کو بھی ساتھ ساتھ ملتا رہے گا۔ لیکن یہ تو تب ہے نا انسان پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہو نا۔ 18 دن تک ایک بندہ آغا خان ہاسپٹل کراچی میں داخل رہا، دھیان سے سننا بات۔ بوڑھا آدمی تھا، شیو کراتا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا امریکہ کے اندر، اسے اطلاع کی گئی تیرا والد ICU میں ہے، بچنے کی امید نہیں ہے، تو چھٹی لے کر آ۔ بیٹا جب کراچی ایئرپورٹ پر چھٹی لے کر اترا، آغا خان ہاسپٹل کے اندر والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی، والد فوت ہو چکا تھا۔ ایسے میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، کتاب میرے پاس موجود ہے، کراچی سے کتاب چھپی ہے، اور درد دل سننا میرا۔ بیٹا ایئرپورٹ سے جب آغا خان ہسپتال پہنچا، 18 دن تک بوڑھا والد ہسپتال میں چونکہ داخل رہا تھا تو داڑھی کے بال بڑھ چکے تھے، پہلے تو شیو کراتا تھا وہ بوڑھا، اب میرا دل کانپتا ہے کہ میں الفاظ نقل کروں۔ جب بیٹا ہاسپٹل کے اندر پہنچا اور اپنے والد کا چہرہ دیکھا تو یہ الفاظ ہیں کتاب کے اندر، والد کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا یہ کیا واحیات شکل ہے، معاذ اللہ، نائی کو بلا کر، حجام کو بلا کر
مردہ والد کی شیو کرائی اور اس کے بعد قبر میں دفن کرایا۔ انسان جب اولاد ایسی چھوڑ کر جائے گا تو موت کے بعد انجام یہ ہونا تھا نا۔ اور اگر نیک اولاد چھوڑ گیا، اب ذرا مثال سنیے، ان بچوں کے حوالے سے بھی بات عرض کر دوں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تفسیر کبیر کی پہلی جلد کے اندر بسم اللہ شریف کی شرح کرتے ہوئے اللہ کریم کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے، ایک قبر کے قریب سے گزرے، اللہ کریم نے نظارہ قدرت کا کرایا، قبر والے کو سخت قسم کا عذاب ہو رہا تھا۔ اب عقیدے کا مسئلہ ہے، دل کے دروازے کھولنا عوام ساتھی۔ موت کے بعد قیامت سے پہلے عذاب بھی برحق ہے، ثواب بھی برحق ہے۔ پھر جملہ دہرا رہا ہوں، موت کے بعد قیامت سے پہلے عذاب بھی برحق ہے، ثواب بھی برحق ہے، لیکن اس کی کیفیت اللہ کریم کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ رب العالمین اگر چاہے کوئی قدرت کا نظارہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کو کرانا چاہے، اللہ کریم قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قدرت کا نمونہ دکھایا، قبر والے کو سخت عذاب ہو رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، جس کام کے لیے جا رہے تھے چلے گئے، 3 دن بعد واپسی ہوئی، اسی قبر کے قریب سے گزرے، اللہ نے پھر قدرت کا نظارہ دکھایا، اسی قبر والے پر اللہ کریم کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ عجیب بات، اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نوافل پڑھے، رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ بات سمجھ نہیں آئی، 3 دن پہلے عذاب ہو رہا تھا، 3 دن بعد میں واپس آیا ہوں، قبر والے پہ تیری رحمت کیسے نازل ہو رہی ہے؟ میں نے سبق روک دیا، ذرا خیال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صاحب معجزات ہونا برحق، صاحب کمالات ہونا برحق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صاحب انجیل ہونا برحق، رتبہ اور شان عیسیٰ علیہ السلام کی برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ اتنی شان کے باوجود، اتنے رتبے اور درجے کے باوجود، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے، رب العالمین سے وجہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیوں تیری رحمت نازل ہو رہی ہے؟ یہ میرے سامنے 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام، آیت نمبر 59 پہ میری انگلی ہے۔ فرمایا وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔ تقدیم و محق و تاخیر یفید الحصر، غیب کی چابیاں صرف اللہ کریم کے پاس ہیں، غیب کی چابیوں کو بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل، یہ میرے سامنے پہلا صفحہ سورت النمل 20واں پارہ کھلا ہوا ہے، یہ آیت نمبر 65۔ فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ والا ہے، اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، فرشتے مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، انسان مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، جنات مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، اگر غیب کو جانتا ہے تو الا اللہ۔
ماننے والے ساتھی اونچا جواب دیں گے عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ نہیں، جو قرآن مانتے ہیں وہ بولیں گے عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ میرا فیصلہ ہے یا قرآن کا فیصلہ ہے؟ قرآن۔ یہ کھولا ہوا ہے اللہ کا قرآن۔ تو بتا جو فوت ہو گئے قبروں میں دفن ہو گئے بلا نوش بابا، آپ ڈر گئے ہو طالب دین والوں ہیں، پھر جانان آغا کہوں، سجدے کیے جا رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، سفارشی سمجھ کر بلایا جا رہا ہے بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، اللہ میری سنتا نہیں، تیری سفارش موڑتا نہیں۔ رب العالمین کا قرآن تو بتا وہ عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کس وقت قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کوئی زندہ عالم الغیب نہیں، کوئی مردہ عالم الغیب نہیں، عالم پھر اللہ کا نام لینے کی درخواست ہے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ بات سمجھ نہیں آئی